یہ پیسہ جو ان کے پاس آتا ہے کیا یہ صرف یوٹیوب سے آتا ہے, ٹک ٹاک سے آتا ہے, یا پھر کوئی اور بھی راستے ہیں پیسے کے؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے. اصل میں بہت سارے چور راستے ہوتے ہیں. ابھی خبروں میں گردش کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے ہیروز کے نام اس میں آ رہے ہیں. گیمبلنگ کے اندر مس گائیڈ کرنے کی چکر میں ایف آئی اے والے ان کو اٹھا رہے ہیں. لاہور میں ایک بحث چل رہی ہے, سوشل میڈیا پر بھی بحث چل رہی ہے LGBT کیو کی. لاہور میں کوئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر یہ تقریبات ہوتی ہیں. یہ پوری دنیا میں مسئلہ ہے, دنیا میں, اور اب پاکستان میں بھی. بڑوں کے اور جین زی کے درمیان کمیونیکیشن گیپ ہے. آپ لاہور میں دیکھیں, آپ گلبرگ دیکھیں, جوہر ٹاؤن دیکھیں, اور یہ سارا ایریا دیکھیں, سب سے زیادہ جو ایڈکشن وہ لڑکیوں کی ہے. لڑکیاں ایڈکٹ ہیں ڈرگس کی. آئس ایڈکشن ہوگی جب پارٹی پلز کھا کے پارٹی میں مست ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ آزادی چاہتے ہیں, مادر پتر آزاد آزادی. ہر طرف خاموشی ہے, نہ کوئی بولتا ہے نہ کوئی سنتا ہے, لیکن ہم بولتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. ڈنکے کی چوٹ پر پاکستان میٹرز, دیکھتے رہیے. ابتدا ہے رب رحمان کے نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے. ناظرین, میں ہوں اظہر سراج اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میٹرز. ناظرین, آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ ہمہ جوہت ہے. وہ صداکار بھی ہیں, ٹرینر بھی ہیں, اور اینکر پرسن بھی ہیں, اور کہیں تو اداکار بھی ہیں. تو میرے ساتھ موجود ہیں الطاف حسین سومرو, سومی بابو. الطاف بھائی کیسے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا, اور اتنی محبت سے تعارف کروانے کا بہت شکریہ. میں بالکل ٹھیک ٹھاک مزے میں. یہ الطاف حسین سومرو سے سومی بابو بننے کا سفر کیسا ہے؟ یہ سومی بابو اصل میں ایک نک نیم تھا جو گھروں میں بچوں کو عموماً پکارا جاتا ہے. جب میں نے ریڈیو جوائن کیا تو میرا پروگرام جو تھا وہ موسٹلی ینگسٹرز کے لیے تھا. ڈرائیو ٹائم جیسے ہوتے ہیں, مارننگ ڈرائیو ٹائم اور ایوننگ ڈرائیو ٹائم, تو وہ بڑے امپورٹنٹ پروگرامز ہوتے ہیں اور بڑے اپ بیٹڈ ہوتے ہیں. تو اس میں جو ہماری ریڈیو کے پروڈیوسر تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ پروگرام شروع کریں, تو اس میں نام آ رہا تھا الطاف حسین سومرو. تو وہ بڑا ایک ہیوی اور بڑا وہ لگ رہا تھا کہ یہ پروگرام کے ساتھ وہ ریلیٹ نہیں کر پا رہا تھا. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ تمہارا نک نیم ٹھیک ہے, سومی بابو کے نام کے ساتھ آپ کریں گے. صحیح. یہ ذرا اس سے ریلیٹ کرا, ذرا راک اینڈ رول ٹائپ کا وہ اپ بیٹڈ پروگرامز ہوتا تھا, تو اس میں انگلش بیک گراؤنڈ ہوتا تھا اور ڈرائیو ٹائم جو ذرا اپ بیٹڈ رکھنا ہوتا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے وہ وہاں سے پھر میرا میڈیا نیم بن گیا, یا سوشل میڈیا نیم بن گیا, یا پین نیم بن گیا. تو اس نام سے مجھے سومی بابو سے زیادہ لوگ جانتے ایز کمپیئر ٹو اوریجنل نیم الطاف سومرو. ہاں جی, بالکل ایک یونیکنیس ہے اس میں نا نام میں. اچھا سومی بابو, آج کل جنریشن میں بڑا گیپ ہے. جی. جنریشن زی اور ہماری جو ہمارے دور کی جنریشن ہے, تو یہ گیپ کیسے کم کیا جا سکتا ہے, کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, یا ان کو کیسے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے؟ اچھا اظہر بھائی, جنریشن گیپ جو ہے وہ مختلف اس کے آسپیکٹس ہوتے ہیں یا مختلف اس کے پہلو ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیولپمنٹ کے اندر جنریشن کا گیپ آ رہا ہے, آپ کے ایجوکیشن کے اندر آ رہا ہے, آپ کی نارمز اور ویلیوز کے اندر جنریشن کا گیپ آ رہا ہے, یا آپ کی جو کمیونیکیشن ہے اس کے اندر, انہیریٹنس کے اندر جنریشن گیپ آ رہا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تو سمجھنا ہوگا کہ اصل میں جو جنریشن گیپ جسے ہم کہتے ہیں کہ جو ابھی ریسنٹلی جین زی اور جین الفا بھی, ان کو بھی ذرا ڈیفائن کرتے جانا ہے. تو جین زی جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی جو لوگ چل رہے ہیں اور ابھی چھوٹے بچے ہیں ان کو جین الفا میں آ گئے ہیں. تو اب ان کا سمجھا جاتا ہے کہ یہ بالکل ہی کٹ آف ہے ہم سے اور آپ سے اور اس سے پہلے لوگوں سے, بزرگوں سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ ایک ایسے ایرا کے اندر پیدا ہوئے ہیں جہاں پہ ٹیکنالوجیکل ایرا اپنی پیک کے اوپر تھا, اور ان کو بچپن میں وہ ساری ڈیولپمنٹ, وہ ساری ترقی ملی. جیسے ہم جس دور میں پیدا ہوئے, تو میرا خیال ہے کہ ہم نے کمپیوٹر کو اپنے آنکھوں کے سامنے ریولیوشنائزڈ ہوتے دیکھا, انفراسٹرکچر بنتے دیکھا. یا پھر تھوڑا سا پہلے ہم سے جو لوگ تھے انہوں نے ایک 0 سے 100 تک کی ترقی کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا, ہر ایک چیز کو بدلتے ہوئے دیکھا. اب یہ بدلے ہوئے دور کے اندر آئے ہیں. اب عموماً والدین اپنے بچوں کو مثال دیتے ہیں جو جین زی کے ہیں یا چھوٹے بچے جین الفا کے ہیں, تو ان کو کہتے ہیں کہ جی اسی سائیکل تے انہیں دور جاندے ساں, اسی 20 میل اسی پیدل ٹوٹ لیندے ساں. تو دے کینٹ امیجن کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ جب آپ کے پاس ٹرینز ہیں, جب آپ کے پاس سواریاں ہیں اپنی, جب آپ کے پاس مختلف قسم کی رائڈز ہیں, آپ اپنے موبائل فون پہ ان کو منگوا سکتے ہیں.
تو آپ جا سکتے ہیں. تو کیوں آپ پیدل چلتے تھے؟ مطلب ان کے ذہن میں اس طرح کا کوئی عکس یا امیج ہے ہی نہیں کہ یہ کیوں چلتے تھے پیدل. اور اگر چلتے تھے تو ہم کیا کریں بھی, ہم کیوں چلیں, ہمارے پاس تو سہولیات ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جسے پیراڈائم شفٹ کہتے ہیں نا, پیراڈائم شفٹ ہوا ایک نسل سے دوسری نسل کے پاس. جب ذمہ داریاں, نارمز, ویلیوز اور ان کے پاس جو وائس آف کمانڈ ہوتی ہے وہ گئی, تو پچھلی جو نسل تھی انہوں نے اپنی بہت سارے کمپلیکسز میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں, بلکہ کھلے عام ببانگ دہل آپ کے پروگرام میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو پیرنٹس تھے انہوں نے اپنی بہت سارے کمپلیکسز جو ہیں انہوں نے اپنے بچوں میں انسٹال کر دیے, ان کے اندر بھر دیے. اب ان کو لگتا تھا کہ ہم فائنینشیل کرائسس میں جیے ہیں, ہمارے پاس اتنی اپرچونیٹیز نہیں تھی, ہمارے پاس سواریاں نہیں تھیں, شاید اچھے گھر نہیں تھے, ہمارے پاس اچھے کپڑے نہیں تھے پہننے کو, یا اتنے زیادہ مزے کے کھانے نہیں تھے. تو اب وہ ان کو ایک کمپلیکس تھا صحیح ہے کہ ہم اس میں جئیں. جیسے گریجولی ان کی فائنینشیل کنڈیشنز بیٹر ہوئی تو انہوں نے اپنے لائف سٹائل کو اپ گریڈ کیا. اب یہ دو چیزیں ہیں کہ لائف سٹائل آپ کا اپ گریڈ ہوتا ہے تو آپ سیٹسفائڈ ہوتے ہیں, آپ کو سکون ملتا ہے, آپ پرسکون بھی ہیں یا نہیں ہیں, یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی بچے آگے ہمارے, تو ان کو ہر وہ چیز دے دو جو ہمیں بچپن میں نہیں ملی تھی. صحیح ہے. آپ دیکھیں کہ اب جو بچے ہیں چھوٹے, اب عام گھروں میں دیکھ لیں تو ان کے پاس جو کھیلنے کے کھلونے ہیں وہ بہت مہنگے ہوں گے. وہ کھلونے جو کبھی تصور بھی نہیں کیے جا سکتے تھے, بہت ہائی فائی کلاس کے پاس, بہت رچ فیملیز کے بچوں کے پاس وہ بیٹری سے چلنے والے کھلونے ہوتے تھے. وہ تو چائنا کا بھلا ہو کہ انہوں نے ہر گھر میں وہ بھیج دیے, اور اب ان سے بھی بچوں کا دل نہیں بھر رہا. بچے تو اب جب کھلونے کی بجائے موبائل مانگتے ہیں بڑوں سے. وجہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو کھلونا دیا ہی نہیں, ان کو ہم نے پورا ماحول وہ دیا جس میں بچہ روتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے, اس کو کھلونا نہیں دیتی, موبائل دیتی. ٹھیک ہے, موبائل دیتی ہے. اس کے ارد گرد آپ ایس ایم ڈیز اور ایل سی ڈیز اور ایل ای ڈیز پہ پروگرامس چل رہے ہیں, کارٹونز لگ رہے ہیں, اینیمیشنز چل رہی ہیں, اور سوشل میڈیا پہ اس کے ماں باپ جو ہیں اس کے ساتھ لیٹے ہوئے اسکرولنگ کر رہے ہیں, اور اس میں ویڈیوز آ رہی ہیں, بچے کے کانوں میں جا رہی ہیں. تو بہت چھوٹا بچہ بھی اس کا اثر لیتا ہے, تو وہ اس ماحول کے اندر, اس انوائرمنٹ کے اندر, اس ایمبینس کے اندر گروم ہوتا ہے. اب جیسے ہی وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے یا تھوڑے سے وہ کانشیس ہوتا ہے تو وہ اس ڈیوائس کی ڈیمانڈ کرتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے میرے لیے, باقی سب کے پاس ہے تو میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے. اور موسٹلی مائیں یا جو باپ ہیں وہ ان کو دے دیتے ہیں. ہر گھر کی کہانی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں پہ کہ بچوں کے لیے علیحدہ ٹیبز ہیں ان کے پاس, یا علیحدہ موبائل فون خریدے جاتے ہیں, اور اچھے والے, تاکہ وہ ان پہ کارٹونز یا اینیمیشن چلتے ہوئے وہ چوک نہ ہو, رکے نہیں, اور انٹرنیٹ اچھا چلتا رہے, اور ان کے اوپر جو ان کی ویژوائزیشن ہے وہ بڑی بہترین قسم کی ہو. بے شک ماں باپ کے پاس تھوڑے سستے موبائل ہوں یا ڈیوائسز ہوں تو ان کو بڑی مہنگی ڈیوائسز اور گیجٹس اور وہ سارا کچھ لے کے دے دی جاتے ہیں. پلے اسٹیشنز, گیمنگ زونز ان کے لیے بنائے جاتے ہیں گھروں کے اندر. تو اس لیے ہم پہلے چونکہ اپنی انفیریورٹی کمپلیکس کو بچوں کے اندر انسٹال کرتے ہیں, اور ہر وہ چیز جو ڈیزرو نہیں کرتے بیسکلی چھوٹی عمر کے اندر, ہم ان کو بفور دا ٹائم ان کو پرووائڈ کر دیتے ہیں. اب اگر ایک ایسا بچہ ہے جس کو محنت کر کے یا مانگ کے اسٹرگل کر کے کوئی کھلونا ملتا ہے, اس کو اس سے مہنگی چیز جو ڈیزرو نہیں کرتا, جو اس کو ایک اچھی خاصی عمر میں جا کے محنت کر کے اور اس کا فائدہ نقصان معلوم کر کے حاصل ہونی چاہیے, تو اس کو بفور دا ٹائم مل جائے تو وہ کیا کرے گا؟ صحیح. اچھا, آج آپ سے پوچھا وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر اس سے زیادہ ڈیمانڈ کرے گا. وہ کہے گا, وہ کہتے ہیں نا حل میں مزید, وہ کہے گا کہ اور کیا ہے, وہ لالچ میں پڑ جاتا ہے. لالچ. آپ کو پتہ ہے کہ جین زی از دا موسٹ ڈپریسڈ جنریشن. جتنی بھی اب تک نسلیں آئی ہیں اور جتنی بھی جنریشنز آئی ہیں, جین زی جو ہے وہ موسٹ ڈپریسڈ ہے. حالانکہ یہ پریویلیج ایریا کے اندر جی رہے ہیں. صحیح, موسٹ پریویلیج ایرا ہے نا, ہر چیز سہولت ہے. مطلب پہلے کی جنریشنز جو ہیں وہ انفراسٹرکچر بنا کے چلی گئیں, ٹیکنالوجی بنا کے چلی گئیں. اب یہ اس دور کے اندر آئے ہیں جہاں پہ ہر ایک چیز موجود ہے, بٹ دے آر موسٹ ڈپریسڈ. اچھا, ایک چیز آبزرو کی ہے کہ یہ جو جینزی ہے اس کی جو رویے ہے اس میں بھی تبدیلی ہے. رویہ بالکل ان کا ایک ہارش قسم کا ہوتا ہے. بڑوں کی جو بات ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں, ساری چیزیں جانتے ہیں, حالانکہ وہ چیٹ جی پی ٹی سے بھی ساری چیزوں سے مدد لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو رویہ ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, یہ بات کچھ حد تک صحیح ہے کہ وہ بہت سارے بزرگوں سے زیادہ یا بہت سارے ایسے لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں جو ان سے عمر میں بے شک بڑے ہوں. اب علم کا حصول یا جو آپ کا ایکوائرڈ نالج ہوتا ہے وہ کلیکٹیولی آپ کے پاس پہنچتا ہے.
جیسے جتنی بھی ترقی ہو چکی ہوتی ہے وہ آنے والے دور کے اندر بچوں تک پہنچتی ہے، اور وہ بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، گروم ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کا نالج لے کے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، جوان ہو رہے ہوتے ہیں. صحیح. اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. آپ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیں گے کہ وہ آپ کو فزیکل اناٹمی بتا رہے ہوں گے، میڈیکل کی، ہاں جو جی. ڈاکٹرز کو صرف پتہ ہوتی ہے، وہ ٹیکنالوجی اور کمپیوٹرز کی ساری باتیں، سافٹ ویئر کی باتیں، اسپیس کے بارے میں آپ کو ایسی ایسی باتیں بتائیں گے، آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ اتنا چھوٹا بچہ کیسے جانتا ہے. بٹ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. ان سے آگے آنے والی نسل ان سے بھی 2-4 ہاتھ آگے ہوگی. آگے نکلے گی. وجہ کیا ہے کہ جو جتنی بھی ترقی، جتنا بھی علم اور فن یہاں تک پہنچا ہے، ان کو پیدائش میں سب مل گیا. یہ اس دور کے اندر پیدا ہوئے، اس دور کے اندر ان کا براٹ اپ ہو رہا ہے. صحیح. سو ان کے رویوں کے اندر جو تبدیلی ہے وہ اس لیے ہے کہ ان کو بہت سارا نالج جو ہے وہ بچپن میں مل گیا، جسے ایکوائرڈ جو ہم نے نالج بڑی محنت سے لیا ہوتا لیا ہے. ہے. ٹھیک ہے. جی. اب ان کی، اور دوسری یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ پریویلیج ان کو مل گئی والدین کی طرف سے. والدین کی طرف سے ان کو بہت زیادہ پریویلیج مل گئی. اب ایک بندے کو آپ پریویلیج دیتے ہیں بچپن میں، تو وہ آپ اس کو مکمل آسائش دیتے ہیں، اس کو کبھی کسی مشکل میں نہیں ڈالتے، اس کو کبھی کسی ٹریننگ میں نہیں ڈالتے، اس کو کبھی اسٹرگل نہیں کرنا پڑتی، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کے بعد اسٹرگل میں نہیں جائے گا. اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ جو چیز آسانی سے مل جاتی ہے وہ قدر کھو دیتی ہے چیز. ایگزیکٹلی. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. یہاں پہ وہ اقرا میڈیکل کمپلیکس کے ڈاکٹر صاحب کے بیٹے کی مثال موجود ہے کہ اپنی گرل فرینڈ کو اس نے وہ فارچونر لے کے دینی تھی اور باپ نے منع کیا، اس نے اس کو گولی مار دی. ٹھیک ہے. اس کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے، اس نے خود محنت نہیں کی، خود کام نہیں کیا، اس کے باپ کی کمائی تھی ساری. تو اس کے اوپر اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کتنی محنت سے فارچونر آتی ہے، کتنی محنت سے پیسے کمائے جاتے ہیں. وجہ کیا تھی کہ آلریڈی ان کو اتنا زیادہ پریویلیج کیا گیا تھا، اتنا زیادہ پیمپر کیا گیا تھا، ان کو ان کی عمر سے زیادہ چیزیں فراہم کر دی گئیں، زیادہ سہولیات دے دی گئیں. تو اینڈ جو ہوتا ہے وہ پھر اس طرح کے واقعات. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ ریشنل تھنکنگ کی طرف اور پازیٹیو تھنکنگ کی طرف لے کے آ جائے. آج کل پوری انڈسٹری ایک ڈیولپ ہو گئی ہے. ریشنل تھنکنگ ہے کیا؟ یہ بھی ہاں، ہمارے یہ ناظرین کو بڑا سمجھنا چاہیے. ریشنل اینڈ کریٹیکل تھنکنگ بیسکلی کیا ہے. آپ کا تعلق بھی صحافت سے ہے. ہاں جی بالکل. میرا بھی ہے. ہم 5 Ws کو جانتے ہیں. ہاں جی بالکل. ٹھیک ہے. بالکل. ریشنل تھنکنگ بیسکلی یہی ہے، کون کب کہاں کیسے کیوں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب ایک ہوتا ہے گروپ کنفرمیٹی، کہ بہت سارے لوگ، وہ کوئی ریلیجیس گروپ ہے، وہ کوئی پولیٹیکل گروپ ہے، وہ کوئی سوشلسٹ گروپ ہے، یا کوئی ایتھنک گروپ ہے، کوئی بھی گروپ ہے، وہ ایک خبر بنا لیتا ہے یا ایک نیریٹو بنا لیتا ہے. اب اس پہ زیادہ لوگ اعتماد کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی وہ جھوٹ کو اتنے تواتر سے بولیں کہ وہ سچ ہو جائے. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، ایک نیوز آئی، دوسری نیوز آئی، تیسری نیوز آئی. ٹھیک ہے. جیسے ابھی حالیہ سیلاب کے اندر پتہ چلا پنیر کے 120 بچے جو ہیں وہ اسکول میں بہ گئے. بعد میں کیا ہوا؟ جب اس کو ویریفائی کیا گیا تو پتہ چلا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. لیکن تب تک لاکھوں لوگ اس خبر کو دیکھ چکے تھے یا آگے پھیلا چکے تھے. کسی نے زحمت نہیں کی کہ اس کو ہم کراس ویریفائی کر لیں. اب جتنے بھی ریشنل تھنکنگ والے لوگ تھے جن کا صحافت سے تعلق تھا یا عام زندگی میں وہ ریشنل اور کریٹیکل تھنکنگ سمجھتے ہیں، انہوں نے اس کو کراس ویریفائی کیا. وہاں ان کے موجود جو دوست تھے یا لوگ تھے، ان سے کنفرم کیا کہ ایسی خبر گردش کر رہی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. ہاں، یہاں پہ نقصان بہت زیادہ ہوا ہے، یہاں پہ جانی نقصان بھی ہوا، لیکن یہ خبر جو ہے یہاں پہ اس کا کوئی خبر غلط ہے، اس کی کوئی صداقت موجود نہیں ہے. اور اے آئی سے جنریٹڈ ویڈیوز لگا دینا یا کسی بھی ویڈیو کو مینیپولیٹ کر کے کسی اور خبر کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، اور لوگ اس کو اس پہ یقین کر لیتے ہیں، اس کو سچ مان لیتے ہیں اور اس کو آگے شیئر کر دیتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کے پاس کوئی بھی خبر آتی ہے، قرآن مجید کے اندر بھی ہے کہ جب کوئی تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو اس کی تصدیق کرو. اس میں دیکھیں کہ کون خبر لے کے آ رہا ہے، اس کو ویریفائی کریں. پھر اس میں یہ ہے کہ یہ اس خبر کے نتیجے میں جو نیریٹو بلڈ ہوگا اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے. ہاں، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. خبر پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، اس کا امپیکٹ نیگیٹو ہوگا یا پازیٹیو ہوگا. اب وہ خبر ہم لگا رہے ہیں یا کوئی واقعہ یا کوئی نیریٹو ہم شیئر کر رہے ہیں، تو اس پہ لوگوں کا رسپانس کیا آئے گا. اب سارے لوگ علامہ تو ہے نہیں، نہ ہی سارے لوگ ریشنل اور کریٹیکل تھنکنگ کو سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں ایک موب مینٹیلٹی ہے. موب مینٹیلٹی سمجھتے ہیں؟ ہجوم کی. ہاں جی بالکل. ٹھیک ہے. اب ایک چیز سامنے آئی ہے،
اس پہ دھڑا دھڑ سوشل میڈیا پہ لوگوں نے اپنے کامنٹس داغنے ہاں جی شروع کر دینے, اور موسٹلی جو ہے وہ 95% نیگیٹو ہوتے ہیں. ہاں جی, وہ پاکستان میں ہمارا مسئلہ بھی ہے نا, سارے لوگ عالمی وقت پر بن جاتے ہیں, حکیم بھی بن جاتے ہیں, ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں, سائنسدان بھی بن جاتے ہیں. ہاں وہ یہی ہے نا کہ اگر پاکستانی ڈاکٹر سے ملتے ہیں تو مریض بن جاتے ہیں, ہاں جی اگر مریض سے ملتے ہیں تو ڈاکٹر بن جاتے ہیں. لیکن ہم ریشنل اور کریٹیکل تھنکنگ کی بات کر رہے تھے. کریٹیکل تھنکنگ بیسکلی کرٹیسزم کا نام نہیں ہے. کریٹیکل تھنکنگ کا یہ ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی خبر آتی ہے یا کوئی بیان آتا ہے, کوئی نیریٹو آتا ہے, تو آپ اس کی تحقیق کریں, اس کو کراس ویریفائی کریں. بہت سارا گروپ اگر کوئی کہہ رہا ہے, گروپ کنفرمٹی جسے کہتے ہیں, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سچ ہو. صحیح. یعنی ہمارے پاس لاجک کیا ہوتا ہے, عموماً لوگوں کے پاس سارے یہ کہہ رہے ہیں. ہاں جی, کیا کہہ رہے ہیں؟ سارے یہی سارے یہ کہہ رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد کوئی پرسنالٹی, ٹھیک ہے, کہتے ہیں جی وہ فلاں جو شوبز کا بندہ ہے اس نے یہ کہہ دیا, فلاں صحافی نے یہ کہہ دیا, ٹھیک ہے, فلاں ادارے نے یہ کہہ دیا. وہ بعد میں مکر بھی جاتے ہیں وہ تردیدی خبریں لگا کے معذرت بھی کر لیتے ہیں, اور ہم اس پہ لڑ چکے ہوتے ہیں. ہم لوگوں کے ایک دوسرے کے وہ توڑ چکے ہوتے ہیں منہ. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کلچرل افیکٹ ہے, کوئی ریلیجیس افیکٹ ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے. یعنی بائسنگ ہونا, آپ آلریڈی بائسڈ ہیں کسی چیز کو مان, ایک خبر سچی بھی ہے تو اس کو مانتے نہیں کیونکہ وہ میری پسند کے مطابق نہیں ہے. تو ہم اپنی پسند یا ناپسند کو الگ رکھتے ہوئے بالکل نیوٹرل ہو کے اپنے آپ کو اس خبر کا انالیسس کریں کہ اس کا بینیفیشری کون ہے, اس کے ذریعے امپیکٹ کیا ہوگا, نیگیٹو ہوگا یا پازیٹیو ہوگا. اس کے بعد پوری سوسائٹی جو ہے اس کے اندر کون سا اچھا یا برا اس کے نتیجے میں کام ہو سکتا ہے. صحیح. اچھا سومی بابو, یہ جو سوشل میڈیا پہ اکثر ہم فیملی ویلاگنگ دیکھتے ہیں, ہمارے بچے بہت متاثر ہیں فیملی ویلاگنگ سے. اس طرح اور بہت سارے سوشل میڈیا پہ جو ٹک ٹاکرز ہیں, یوٹیوبرز ہیں, وہ ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں جس سے پورا معاشرہ برباد ہو رہا ہے, تباہ ہو رہا ہے, جس پہ افیکٹ کر رہا ہے. تو اس پہ ابھی ریسنٹلی وہ ایک لڑکی ہے علینا عامر اور ڈاکٹر عفان قیصر, ان کا بھی پڑھا چل رہا ہے. بیسکلی یہ پوری سوسائٹی کا ایشو, پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں, ہمیشہ جو جیولوجیکل یا کلچرل آپ کے نارمز اور ویلیوز ہوتی ہیں نا, وہ ان کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. وہ سیموئل پی ہٹنگٹن کی کتاب ہے کلیشز آف سویلائزیشن, اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جو طاقتور تہذیبیں ہوں گی وہ ایک دوسرے کے اوپر اوور لیپ کر جائیں گی, تو جنگیں اس طرح نہیں ہوں گی اب کہ وہ ملک جو ہے اپنے پیسے انویسٹ کریں اور اپنے مین پاور کو اس میں لگائیں اور کھپائیں. تو کیا ہوگا, آہستہ آہستہ اپنی سویلائزیشن کو دوسری جو کمزور سویلائزیشنز ہوں گی ان کے اوور لیپ کر دیں گے, اور بیسکلی ان کو ایکوائر کر لیں گے, ان کی مینٹلٹی کو ایکوائر کر لیں گے, ان کے کلچر کو ختم کر دیں گے, ان کی ہسٹری کو ختم کر دیں گے. اب پاکستان کے اندر جو ٹک ٹاک کلچر ہے, یا جو جیسے وہ علینا عامر والا, یا اور بھی کئی, یہ آپ کے خیال میں یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے؟ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہمیں یہ چیزیں پرووائڈ کی گئی, ہمیں وہ پلیٹ فارمز دیے گئے, اور نوجوانوں کے پاس چونکہ کوئی گائیڈ لائن پراپرلی اس طرح سے تھی نہیں, کوئی ادارہ نہیں تھا, کوئی گورنمنٹ کے سطح کے اوپر کوئی اویئرنیس اس طرح کی تھی نہیں, نہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر, نہ کالجز کے اندر. بلکہ ہمارے کالجز میں بہت سارے یہاں پہ یونیورسٹیز کے نام نہیں لینا چاہتا, لیکن ان کو ٹک ٹاکرز کا ہیڈ کوارٹرز کہا جاتا ہے کالجز, اور وہاں پہ صرف اور صرف جو موٹیویشن ہوتی ہے ایڈمیشن لینے کی, وہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ ٹک ٹاک بنانے پہ مکمل آزادی, اور وہاں پہ بہت سارے ٹک ٹاکرز کا آنا جانا لگا رہتا ہے. دیٹ از دا بیسک موٹیویشن. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں ہمارے پاس, ظاہر ہے انٹرنشپ کے لیے بھی آتے ہیں, جاب کے لیے بھی, ان کو بیسک چیزوں کا بھی علم نہیں ہوتا. دیکھیں, یہ ابھی اس پہ بات کر رہے تھے آپ کہ یہ ایسا کیوں ہے. کنزیومر کلچر کو متعارف کروایا گیا. کنزیومر کلچر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے لائف سٹائل کو اپ گریڈ دکھائیں لوگوں کو, کہ جی میرے پاس پہلے کچھ نہیں تھا, اب میرے پاس بڑی گاڑی آ گئی ہے, بڑا گھر آ گیا ہے, اب دبئی کے ٹورز لگ رہے ہیں, باکو جا رہے ہیں, اور ترکی میں جا رہے ہیں سیر کے لیے, ولاگ ہو رہے ہیں, اور اب ہم نے شیئر رکھ لیے ہیں, اب اسلحے کی نمائش اور یہ سب کچھ ہے. یہ ساری چیزیں کون کنزیوم کرتا ہے؟ ینگسٹرز. ٹھیک ہے, اب وہاں پہ کبھی بھی ایسی سٹوری جو ہوتی ہے کہ کوئی موٹیویشنل سٹوری جس نے ایجوکیشن میں بہت زیادہ ایکسل کیا ہو, یا کسی ایسی شعبے میں ایکسل کیا ہو جس سے عام انسانوں کو فائدہ ہو, یا پاکستان کا نام بنا, تو وہ تو ہزاروں کی تعداد میں جو ٹک ٹاک کی سٹوریز یا ولاگز ہوتے ہیں ان میں وہ تو دب کے رہ جاتی ہیں, اور اس طرف لوگ دھیان بھی نہیں دیتے. اب شارٹ کٹ جو ہے اس کے چکر میں ہے, پیسہ آئے
اور ہم اس کو اسی طرح سے اڑائیں, اسی پرتعیش زندگی کے لیے ہم پیسہ کمائیں اور وہاں پہ چلے جائیں کسی نہ کسی طریقے سے. ویلیوز جو ہیں ان کو بہت پیچھے رکھ دیا گیا, کیونکہ بار بار ایک چیز ہوتی ہے جو اسٹرائک کرتی ہے آپ کے مائنڈ کے اوپر, وہ برائی ہو اچھائی ہو کچھ بھی ہو, جب بار بار اس کو نارملائز کر دیا جاتا ہے اور اس کو ایکسیپٹنس مل جاتی ہے تو پھر نوجوان اس طرح سوچنا شروع کر دیتے ہیں. بچے چھوٹے چھوٹے ولاگس کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ وہ کوئی اویئرنیس دے رہے ہیں یا وہ کلچر دکھا رہے ہیں. بہت کم لوگ ہوں گے ایسے, ٹھیک ہے, بہت کم ہیں لیکن بہت کم لوگ ہوں گے. پہلے بچوں کے ذہن میں ہوتا تھا کہ ہم یہ چیز بنیں گے, ہم ڈاکٹر بنیں گے, انجینئر بنیں گے, یا پھر بڑے ہو کے عالم بنیں گے. لیکن اب لوگ وہ بچوں کا خیال ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ٹک ٹاکر بنیں گے. وجہ کیا ہے؟ کنزیومر لائف سٹائل. وہی ٹھیک ہے, جس میں آپ دکھا رہے ہیں کہ جی وہ سو کالڈ اسٹیٹس آپ کو مل گیا اور آپ اب فیمس ہو گئے, پیسہ آ گیا بیسکلی, کہ پیسہ اڑائیں, بڑے بڑے ریسٹورینٹس پہ جائیں, وہاں کی ولاگس بنائیں اور گاڑیوں پہ گھومیں اور گاڑیوں کے شیشے کھول کے آپ کھڑے ہوئے ہیں اور لہرا رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں, اور گیٹ ٹوگیدرز اور پارٹیز اور وہ والا سارا کلچر جو ہے, مہنگی مہنگی ڈیوائسز خریدنے ہیں, موبائل فونز خرید لیے ہم نے, یہ خرید لیا, تو وہ دکھانا اور اس کو شو آف کرنا, بڑے بڑے گھر دکھانا, اس سے جو ایک تو وہ پکڑے گئے ہیں ڈکی بھائی, ہاں رجب بٹ ہے, ڈکی بھائی, یہ ساری قباحتیں جو ہیں نا وہ ساتھ چلتی ہیں. جب آپ پازیٹیو مومنٹ لیتے ہیں, پازیٹیو موو کرتے ہیں, تو اس میں آپ کو اسٹرگلس فیس کرنا پڑتی ہیں. شارٹ کٹ کے اندر شارٹ کٹ ہوتا ہے اور وہ شارٹ کٹ ہمیشہ نہ تو محنت سے آتا ہے نہ ہی کسی سیدھے راستے سے آتا ہے. جب ایک دم سے پیسوں کا انبار لگ جائے, ایک دم سے آپ کے پاس بہت کچھ آ جائے, تو ڈیفینیٹلی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ایسا چور دروازہ یا چور راستہ ہوتا ہے. اچھا, میرا یہاں سوال ہے یہی کہ یہ پیسہ جو ان کے پاس آتا ہے, کیا یہ صرف یوٹیوب سے آتا ہے, ٹک ٹاک سے آتا ہے, یا پھر کوئی اور بھی راستے ہیں پیسے کے؟ آپ پاکستان میٹرز کا ایک پروگرام ریکارڈ کرنے کے لیے کتنی ٹیم کام کرتی ہے؟ بہت ساری ٹیم ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ اس کا کنٹینٹ, آپ اسکرپٹ بناتے ہیں, گیسٹ کو بلاتے ہیں, یہاں پہ آپ کے اینالیز ہیں, آپ کے ایڈیٹرز ہیں, سارے لوگ مل کے آپ ایک ایپیسوڈ بناتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد آپ کو اس کے وہ توقع نہیں ہوتی کہ یہ کتنے ویوز گین کرے گی یا نہیں کرے گی. آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ ان سے اتنے پیسے نہیں لیے جا سکتے. یوٹیوب بیسکلی ایک پروڈکشن کا کنزیومرز کا ہب ہے, پروڈکشن کنزیومرز کا ہب ہے. اب وہاں پہ اچھی پروڈکشن دیں گے, آپ کے فالوورز آئیں گے آپ کو, ٹھیک ہے, وہاں سے پیسے بھی آ رہے ہیں, بٹ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی لگاتے جائیں اور وہاں سے ایسے بس پیسہ جو ہے وہ برسنا شروع ہو جائے گا. ایسا تو کچھ نہیں ہے. اس کا اپنا ایک الگورتھم ہے, اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے. بہت بڑے بڑے یوٹیوبرز کے چینل یوٹیوب بند کر دیتا ہے. تو اصل میں بہت سارے چور راستے ہوتے ہیں. ابھی خبروں میں گردش کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے ہیروز کے نام اس میں آ رہے ہیں. گیمبلنگ کے اندر, گیمبلنگ اور بیٹس کی جو اپلیکیشنز تھی ان کی پروموشن کے لیے اور ینگسٹرز کو مس گائیڈ کرنے کی چکر میں ایف آئی اے والے ان کو اٹھا رہے ہیں, جیسے ڈکی بھائی کو. میرے ایک مشاہدے میں آیا تھا کہ یہ جو باہر بیٹھے ہیں نا کالے دھن والے, یہ اس کو سفید دھن کرنے کے لیے پیسے بھیجتے ہیں پاکستان میں ان کے ذریعے, اور ان کو پھر وہاں سے کمیشن دیتے ہیں, حصہ دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ٹک ٹاک کے اندر جو شیئر جو ہے وہ 1.25 لاکھ کا مارا جاتا ہے, جسے ڈیجیٹل ایسٹ کہا جاتا ہے, یا وہ ڈیجیٹل آپ سمجھ لیں کہ کرنسی ہے, وہ گفٹس خریدے جاتے ہیں اور مارے جاتے ہیں. ایک بندہ جو گھر سے دبئی مزدوری کرنے کے لیے گیا ہوا ہے, گھر میں اس کے بہن بھائی ہیں, اور یہاں سے وہ مایوس ہو کے گیا, پڑھ نہیں سکا, کچھ بھی نہیں, مزدوری کرنے کے لیے. اور پنجابی میں کہتے ہیں کہ تگاری چاہ کے تے مزدوری کرن گیا. ٹھیک ہے, وہ بندہ وہاں سے کروڑوں, 3 منٹ کے اندر کروڑوں کسی بندے کے اوپر انویسٹ کر رہا ہے, اور وہ مسلسل کر رہا ہے. اس کے پاس کہاں سے پیسہ آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ تو ابھی گورنمنٹ کا دھیان اس طرف کیا ہے. لیکن دوسری طرف المیہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان میں سے کچھ لوگوں کو بہت پروٹوکول بھی دے رہی ہے. یونیورسٹیز میں ٹک ٹاکرز کو بلایا جاتا ہے بطور مہمان خصوصی, وہاں پہ چیف گیسٹ, اور پی ایچ ڈی اسکالرس کو, ایم فل اسکالرس کو وہ لوگ سرٹیفکیٹ دے رہے ہوتے ہیں ہاتھوں سے. پولیس کے پروگرامز میں بلایا جاتا ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ اپنے ایوانوں میں ان کو بلاتی ہے, ان کو پروٹوکول دیتی ہے. بالکل ایسے ہی. اس کا مطلب ہے کہ دیکھنے والے تو کہیں گے کہ ان کا تو ہر جگہ پروٹوکول ہے. ٹھیک ہے, ان کو حکومتی ایوانوں کے اندر بھی جگہ مل رہی ہے, وہاں سرٹیفکیٹ اور میڈل سے نوازا جاتا ہے. ان کو ٹانگوں سے دروازے کھولے جاتے رہے. یس, ٹانگوں سے صرف دروازے نہیں کھولے جاتے رہے. خیر, تو بہرحال اس پہ بھی ایک بڑی لمبی ڈبیٹ ہے
हुकूमत गवर्नमेंट होती है, जैसे रईसानी साहब ने कहा था डिग्री तो डिग्री होती, कोई वो हाँ, असली हो सही है, या नकली हो, नकली। तो गवर्नमेंट है। अगर किसी भी गवर्नमेंट के अंदर पॉलिसी चेंज नहीं होती, अब खैर बहरहाल अभी की जो करंट गवर्नमेंट है इसमें कुछ पॉजिटिव चेंजेस तो देखने को मिल रहे हैं। अल्लाह करे कि इनका रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आए, जैसे गिरफ्त हो रही है। हमारी कौम जो नौजवान है मायूस हैं, आपकी बहुत बड़ी स्ट्रगल है। आप वॉइस ओवर मैन बने और आपने वॉइस ओवर शुरू किया, सदाकार बने। ये वॉइस ओवर है क्या और इससे आप कितना कमाते हैं? वॉइस ओवर, हाँ। देखिए, जब आप अपने लफ्ज़ों की कीमत दुनिया से वसूल करने लगते हैं तो उसको वॉइस ओवर कहते हैं। सही आप है। अपने बोले हुए लफ्ज़ों की कीमत वसूल करते हैं और दुनिया उसको देने के लिए तैयार होती है सही अपनी है। मर्ज़ी से, सही है। तो उस वक्त आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट कहलाते हैं। वॉइस ओवर बेसिकली एक ऐसी आवाज़ होती है जो किसी भी वीडियो या ऑडियो की शक्ल में किसी कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, सही है। किसी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए सही। वो रिकॉर्ड की जाती है और उसको तशहीरी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रेडियो पे, टेलीविज़न पे या सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक हो गया। आजकल AI जनरेटेड वॉइसेस होती हैं, लेकिन यूट्यूब और मेटा उसको इनकरेज नहीं करता और वो बहुत सारी जगहों पे लैग भी करती है। कंपनीज कभी भी इनकरेज नहीं करती, कॉर्पोरेट सेक्टर कभी भी इनकरेज नहीं करता AI जनरेटेड वॉइसेस को, और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वॉइस ओवर और डबिंग की। आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, आपकी टेलीविज़न कमर्शियल्स, जितने भी ब्रांड्स होते हैं, सही। और वो लोग लाखों में लेते हैं। सही है। मैं खुद बहुत अच्छे चार्ज करता हूँ, सेकंड्स में TVC के हमें बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, बहुत अच्छे। मतलब एक जो एग्जीक्यूटिव क्लास का सही। कोई ऑफिसर होता है ना, उसकी तनख्वाह जितने हमें एक वॉइस ओवर से फिर भी मिल जाते हैं। फिर भी फिर भी मतलब गुजारा हो जाता है। अच्छा अच्छा। मतलब हम एक वॉइस ओवर, एक दो वॉइस ओवर कॉर्पोरेट कंपनी से कर लें या डॉक्यूमेंट्रीज कर लें तो महीना हम आराम से सोते रहे तो गुजारा सही हो जाता है। आपने सिर्फ कंपनीज की वॉइस ओवर किए हैं या मूवीज़ की भी डबिंग की है? हाँ, मैंने मूवीज़ की डबिंग की है, भारत के लिए भी, बांग्लादेश के लिए भी, ऑस्ट्रेलिया के लिए, कनाडा के लिए, सही। बहुत सारे ममालिक के लिए मैंने की है। यूनिवर्सिटीज़ के लिए मैंने काम किया है। मिस्र की यूनिवर्सिटीज़ की तकरीबन कोई 400-500 वीडियोज़ थी। सही। वो मॉरल वैल्यूज़ पे थी जो अपने सोसाइटी में उन्होंने देनी थी, तो उनको मैंने डब किया है। इसके अलावा KP का था शायद वो टेक्स्ट बुक बोर्ड, तो उसकी 5वीं तक की किताबें जो है वो मैंने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड की, वो वहाँ पे बच्चों को सुनाई जाती हैं, पता नहीं बतौर सज़ा तो वो वहाँ पे बच्चे सुनते हैं। और पंजाबी के लिए मैंने काम किया है, जो हमारा हमसाया मुल्क है। पंजाबी तो हमारी भी है। हाँ बिल्कुल, तो वहाँ मतलब डिफरेंट स्लैंग और एक्सेंट जो होते हैं पंजाबी के, तो वहाँ पे मैंने पंजाबी के अंदर उनके एजुकेशनल सेक्टर के लिए काम किया है। फिर लिटरेरी सेक्टर के अंदर या सेक्टर के अंदर मैंने बहुत सारा काम किया है, लाइक शायरी है या फिर नॉवेल्स हैं, कहानियाँ हैं, अफसाने हैं, उनको मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए रिकॉर्ड किया है। ठीक हो गया। और डॉक्यूमेंट्रीज़ वो गवर्नमेंट सेक्टर की हों या प्राइवेट हों, कंपनीज़ की, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी और हिंदी, इन 4 ज़बानों के ये तो बड़ा मुश्किल काम है, इसके लिए तो दूसरी ज़बानें भी आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उस ज़बान को समझ नहीं सकेंगे, उस ज़बान को आप उसको बोल नहीं सकते, तो फिर वो उस तरह एक्शन भी नहीं हो सकता ना। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, ये कमर्शियल काम है, आपको वो टोन अडॉप्ट करना पड़ती है, वो स्लैंग अडॉप्ट करना पड़ता है, वो एक्सेंट अडॉप्ट करना पड़ता है जिस ज़बान के लिए आप काम कर रहे हैं। सही है। अगर आप उर्दू ज़बान के लिए काम कर रहे हैं और बोल रहे हैं तो ऐसा लगना चाहिए कि उर्दू ही आपकी मादरी ज़बान है, आप इसके अलावा किसी और दीगर ज़बान को जानते भी नहीं। इसी में आपका मुहावरा है, इसी में आप माहिर हैं और आपकी गिरफ्त इसी के अंदर है। जब आप दीगर ज़बान को बोलते हैं तो उसमें आपके कल्चर की झलक भी आती है। जैसे उर्दू है तो उर्दू बोलते हुए लगना चाहिए कि ये कोई उर्दू घराने का या उर्दू बोलने वाले इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स है। फिर कमर्शियल जो रिक्वायरमेंट होती है इदारों की, उसके मुताबिक उसको थोड़ा सा चेंज किया जाता है। अगर आप पंजाबी बोलते हैं, जो तुम पंजाबी से गल करो, तो लगना इतना ही चाहिए कि ਬੰਦਾ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬਸ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰੋਤੇ ਆ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਅਜ਼ਰ ਤਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹੋਸਟ ਨੇ ਜੀ,
ਤੇ ਬਲਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰੋਤੇ ਜਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ हाँ जी, ज़बरदस्त। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸੈਂਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਲੈਂਗਸ ਨੇ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਲੈਕਟ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਟਕੀ, ਜਾਂਗਲੀ, ਚੰਗੋਚੀ, ਚਨਿਓਟੀ, जागरी कमाल है। ਹਾਂ, ਪੋਠੋਹਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ, ਸਰਾਇਕੀ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਡਾਇਲੈਕਟ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਐਕਸੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਤਿੰਨ ਮੋਸਟਲੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਾਦਰੀ ਐਕਸੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਰਾਵੀ ਦਾ। ਰਾਵੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਂਗਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂਗਲੀ, ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਜਾਂਗਲੀ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈ। ਚਨਿਓਟ, ਸਰਗੋਦਾ, ਸਾਈਵਾਲ, ਉਕਾੜਾ ਤੇ ਖਾਨੇਵਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਆੜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਵਿਆੜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵਿੱਚੇ ਗੱਤ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਚੱਸ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਚੰਗਾ ਸੱਜਣ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਗ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਾਕਿਬ ਮੁੰਦਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਗ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੇਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੀਅਤ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਠੇ ਠੱਗ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਧਿਆਂ ਉਲਟਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਸ ਪੱਗ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਦਰੀ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਸਨੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸੇਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਯੂਸਫਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਅੱਗੇ ਖਾਨੇਵਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕੋ ਬੈਲਟ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਈਵਾਲ ਤੇ ਖਾਨੇਵਾਲ ਤੇ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ। ਇਹ ਇਦੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗੋਦਾ, ਚਨਿਓਟ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਜੜਨ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ है, बाकी लहजा भी कोई है, बोली भी की तरह। हाँ जी। अच्छा, आपने कार्टून्स के लिए भी डबिंग की है? हाँ जी, कार्टून्स के लिए भी डबिंग। ये बच्चे बहुत देखते हैं, मोटू बच्चे, बिल्कुल। एंड मैंने इससे पहले की थी। अब कार्टून्स के लिए असल में स्ट्रगल ज़्यादा होती है, तो उसके लिए वक्त नहीं मिलता। आपने जैसे बताया, टेलीविज़न पे मेरा अपना प्रोग्राम चलता है 2 दिन, उसकी रिकॉर्डिंग होती है। फिर मीडिया के जो स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, वो इंडिविजुअली भी मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं, वॉइस ओवर डबिंग के लिए। सही। और कुछ जगहों पर मेरी ट्रेनिंग चल रही होती है प्राइवेट सेक्टर में और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर, तो वहाँ पर भी साथ देना होता है। और बतौर कॉर्पोरेट MC गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में मेरे प्रोग्राम्स होते हैं एज एन MC, तो वो भी मुझे परफॉर्म करना होते हैं। ठीक हो, ये हम सुनेंगे इंशाल्लाह आपसे प्रोग्राम के एंड पे। हाँ। लेकिन इससे पहले ये बताएं कि मरियम नवाज़ के प्रोग्राम में भी आप जाते हैं, मतलब उनकी जो तकरीबात होती हैं गवर्नमेंट की, इसी तरह शहबाज शरीफ जो तकरीबात होती हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं आपके। खान साहब का भी आखिरी प्रोग्राम मैंने ही किया था। अच्छा। जब बतौर वज़ीर आज़म था मेरा ख्याल, उसके बाद उनका ऑफिशियल प्रोग्राम कोई नहीं हुआ था। अब ये PTI वाले इसको बुरा ना समझिएगा, मैं वैसे बता रहा हूँ। तो बीइंग प्राइम मिनिस्टर, जब उनका ऑफिशियल प्रोग्राम था तो वो मैंने कंडक्ट किया था। तो उसमें कुछ जो प्रोजेक्ट्स थे उनको लॉन्च किया गया था, और उसमें फेडरल कैबिनेट पूरी थी, उसमें प्रोविजनल कैबिनेट के बहुत सारे लोग मौजूद थे। फिर उसके बाद मरियम नवाज़ साहिबा के प्रोग्राम्स मैंने किए हैं, उस्मान बुज़दार साहब के प्रोग्राम किए थे, और गवर्नर साहब जो चौधरी सरवर थे। तो कभी मुश्किल पेश आई किसी के प्रोग्राम में या कोई? नहीं, कोई मुश्किल पेश नहीं आती। अच्छा। हाँ, जब देखिए आप एक 15 साल का अरसा इसी काम में लगाते हैं, जैसे आपने कहा कि इसके लिए मेहनत दरकार है। मैं तमाम देखने और सुनने वालों को बताना चाहूँगा कि ये इस फील्ड के अंदर आप प्रॉपर ट्रेन होके आते हैं। आपका लहजा, आपकी आवाज़, ये अल्लाह ताला की अता होती है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन आपका लिटरेचर, आपका लिंग्विस्टिक, आप की स्टडी और आपकी कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग, ये आपको खुद मेहनत करके हासिल करना पड़ती है। आपको फिजिकली मेंटर्स के पास जाना पड़ता है, और या फिर आपको ऑनलाइन एकेडमी से या इंडिविजुअल से सीखना पड़ता है। हर एक चीज़ का अलग अलग होता है, यानी लिंग्विस्टिक का आपका उस्ताद और हो सकता है, उर्दू का और हो सकता है, हिंदी का और है, पंजाबी का और है, फिर एक्सेंट्स में और हो सकता है, TVC का उस्ताद जो स्पेसिफिक है वो और है, डबिंग का और है, डॉक्यूमेंट्री का और है, बच्चों के कार्टून्स का और है। तो मैंने हर उस्ताद और हर जगह से सीखने की मुकम्मल कोशिश की, और अभी भी हम सीख रहे हैं। मेरा साथीज़ा में अंग्रेज़ लोग भी हैं, और मेरे स्टूडेंट में भी अंग्रेज़ हैं, और भारत से भी लोग हैं, बाहर से भी लोग हैं, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग हैं। मैं ख़ुद भी हर लम्हा सीखने की कोशिश करता रहता हूँ, और ख़ुद भी सिखाता हूँ। चूँकि तो इंस्पायर किससे? इंस्पायर हर उस शख्स से जो अच्छा बोलता है। सही है, क्योंकि वो इकबाल ने कहा था कि वो अदाए दिल भरी हो कि नवाए आशिकाना, जो दिलों को फतह कर ले, वही फातिह ज़माना। अगर आप अच्छा बोल सकते हैं,
آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہے, آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ اچھا ہے, آپ کے لفظوں کا چناؤ عمدہ ہے, تو آپ لوگوں کے دلوں میں گھر کر سکتے ہیں. صحیح ہے, بولنے والوں کی دنیا ہے. یس, بالکل ایسا ہی ہے. مدر آف آل اسکلس کہا جاتا ہے نا کمیونیکیشن اسکل کو. صحیح. اور ابھی جو ہم جنریشن گیپ کی بات کر رہے تھے وہ بیسکلی لیک آف کمیونیکیشن. ہاں صحیح. کمیونیکیٹو برج نہیں ہو پا رہا نا. پیراڈائم شفٹ کے اندر بڑوں کے اور جین زی کے درمیان کمیونیکیشن گیپ ہے. وہ اپنی بات سمجھا نہیں پا رہے اور بڑے سمجھنا نہیں چاہ یہ رہے. گیپ کیسے ختم ہوگا؟ اس کو ختم Communication کرنا سے. تو ضروری ہے نا. گیٹ ٹوگیدرس, آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں بڑی حیران کن تمام سننے والوں کے لیے بھی. آپ لاہور میں دیکھیں, آپ گلبرگ دیکھیں, جوہر ٹاؤن دیکھیں, اور یہ سارا ایریا دیکھیں, تمام شہروں کے اندر, بلکہ میں صادق آباد گیا جس کے ساتھ ہی کچے کا علاقہ شروع ہوتا ہے, وہاں پہ میں حیران ہوا کہ رات کے 12 بجے وہاں پہ جو چائے خانے ہیں, کیفیز ہیں, وہ بھرے پڑے ہیں اور لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ کیا لوگ چائے کے اتنے شدید دیوانے ہیں؟ نہیں. ہماری جو چوپال تھی وہ غیر آباد ہوئی, بیٹھ کے ہماری ویران ہو گئی. ویران ہوگی. لاہور کے جو تھڑے تھے وہ غیر آباد ہو گئے. جو پیپل اور برگد کے نیچے بوڑھے بیٹھتے تھے حکا سلگا کے, ان کی محفلیں ویران ہو گئی. نوجوان, بزرگ اور بچے ایک جگہ پہ بیٹھنا ختم ہو گئے. فیملی کا گیٹ ٹوگیدر کھانے پہ ختم ہو گیا. جو کمیونیکیشن اور بانڈنگ تھی وہ ختم ہو گئی. مسائل کا حل جو تھا وہ ختم ہو گیا. جو جذبات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ہوتے تھے, ایموشنل جو آپ کی انٹیلیجنس تھی وہ بہت زیادہ اس سے ڈسٹرب ہو گئی. تو لوگ صرف اس رونق میں جا کے اس کی انرجی کو فیل کرتے ہیں. بڑا لائیولی فیل ہوتا ہے. ایک یہاں لوگ اکٹھے بیٹھے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ بیٹھے ہوئے بھی دور ہوتے ہیں کیونکہ وہ لگے ہوتے ہیں فون پہ. اب دیکھیں انسان جو ہے وہ فطری طور پر فطرت کی طرف راغب ہوتا ہے, وہ بھاگ نہیں سکتا. ہم جتنا بھی وہ بھاگ لیں, ہم اس دنیا کی وہ جو سراؤنڈنگز ہے اس سے باہر نہیں نکل سکتے. جیسے سورہ رحمان کے اندر ہے کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان, کہ اگر اے گروہ جن و انس اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو دنیا کے کناروں سے بھاگ جاؤ, لیکن تم نہیں بھاگ سکتے سوائے قدرت کے. تو ہمارے پاس قدرت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے. انسان فطرت کے ساتھ ہی خوش رہتا ہے. تو رات کو چائے خانوں کا رخ کیوں کرتے ہیں؟ تھکے ہارے ہیں آپ, 10 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں, 12 گھنٹے کی, اس کے بعد آپ نے 2 گھنٹے جا کے بیٹھنا ہوتا ہے وہاں پہ, اور لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں, چائے پی رہے ہیں, گپ شپ کر رہے ہیں, صرف ڈرین کرنے کے لیے, کمیونیکیٹ کرنے کے لیے, ایک دوسرے کی بات پہنچانے کے لیے. کیونکہ وہ جو بیٹھکیں تھیں, چوپالیں تھیں, تھڑے تھے, وہ غیر آباد ہو گئے. گھر کے اندر فیملی کا گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہی نہیں ہے. پہلے کھانے پہ تھا, رات کے کھانے پہ یا کسی جگہ پہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے, مسائل ڈسکس ہوتے تھے, باتیں پوچھی جاتی تھیں ایک دوسرے سے. لیکن اب فیملی بھی ایک جگہ پہ اکٹھی نہیں ہوتی. آگے پیچھے لوگ, ان کی مصروفیات الگ ہیں, کمروں میں بند ہے. اگر گیٹ ٹوگیدرز کا کوئی اہتمام کر دیا جائے, کمیونیکیشن کا کوئی اہتمام کر دیا جائے, پوچھنا شروع کر دیا جائے اور بتانا شروع کر دیا جائے, کہنا بولنا, مذاکرہ, مکالمہ, مباحثہ, یہ بہت ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. چاہے مجادلے کی صورت میں, یعنی اس میں اگریسونیس آ جائے, لیکن آپ ڈیبیٹ کریں. صحیح. بات چیت ہر مسائل کا حل. جب تک آپ بات نہیں کریں گے, ڈیبیٹ نہیں کریں گے, تب تک بہت ساری ایگریشن جو ہے وہ رہے گی, اور جنریشن ڈپریشن بھی ہو جاتا ہے. نہیں بولیں گے, دبائے رکھیں گے. یہی تو کہا ہے کہ جین زی از دا موسٹ ڈپریس جنریشن. صحیح ہے. اور ان سے آپ پوچھ لیں تو ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ڈپریشن کس چیز کا ہے, اسٹریس کس چیز کا ہے, کیونکہ وہ برج ہی نہیں ہوئے. ان کی جو ایموشنل ویلیوز تھیں ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا. اصل میں ان کا بہت سارا حق مارا گیا. اچھا, نوجوانوں میں ایک اور بھی ایشو ہے جو آج کی جو نسل ہے اس میں یہ ہے کہ جب ان کو پرابلمز آتے ہیں نا, یہ سالو نہیں کر پاتے. کیا کرتے ہیں؟ سالو نہیں کر پاتے, ان کا حل نہیں نکال پاتے, وہ پھر پینک اٹیک کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرابلم سالونگ اور رسک مینجمنٹ ان کو کہیں پہ سکھائی نہیں گئی. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پریویلیج ایرا کے اندر ان کو دھکیلا گیا, اور اس میں ان کا قصور نہیں ہے, اس میں ہمارا قصور ہے, سوسائٹی کا جو ان سے سینئر ہے, اور ان کے ماں باپ کا ہے کہ ان کو اتنی زیادہ پریویلیج دے دی, ان کو اتنا زیادہ پیمپر کیا کہ وہ اب سٹریس کو برداشت نہیں کرتے. میرا مختلف یونیورسٹیز میں پروگرامز میں جانا ہوتا ہے, اوپن مائک پروگرامز میں جانا ہوتا ہے, اور ٹریننگز میں جانا ہوتا ہے, کاؤنسلنگ کے لیے جانا ہوتا ہے. تو وہاں پہ
جو جین زی کے جتنے بھی جنریشن کے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے طریقے سے قبول کیا جائے, ہمیں جو چیز اچھی لگتی ہے اس طریقے سے یہ ساری دنیا ہو, ایمبیونس ہمارے مطابق ہو, ہر چیز ہمارے مطابق ہو, اور اسٹریس نہیں لینا چاہتے. وجہ یہ ہے کہ ان کو اس کے لیے تیار ہی نہیں کیا گیا. اب آپ اپنا بچپن سوچیں تو آپ کے ذمہ کوئی نہ کوئی کام تھے, سودا سلف لے کے آنا ہے, دودھ لے کے آنا ہے, یہ وہ سارا کچھ, سختی بھی ہوتی تھی. آپ اسکول جاتے تھے, بہت ساری چیزیں جو ہے آپ خود مینیج کرتے تھے. آپ کسی ٹرپ پہ گئے ہیں, باہر گئے ہیں, ہاسٹلائز ہیں, تو بہت ساری چیزیں آپ مینیج کر رہے ہیں, کپڑے دھو رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, بہت ساری چیزیں. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, مینیج کیسے کرنا ہے. یہ نہیں کہ گھر آپ نے فون کھڑکا دیا, بس جی ٹھیک ہے بیٹھے بس ٹھیک ہے ٹرانسفر ہو جائیں گے پیسے. ہاں, اور پوری فیملی ایک بچے کو ہاسٹل چھوڑنے آ رہی ہے, دروازے کے اندر تک اس کو بعد میں فون کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہونا صحیح ہو. مطلب اس کو آپ نے اکیلا چھوڑا ہی نہیں ہے, آپ نے اس کو مشقت میں کب ڈالا ہے, اس کی ٹریننگ کہاں پہ ہوئی. ایک بندہ یونیورسٹی سے ڈگری لے کے نکل آتا ہے, لیکن ہی اور شی از اسٹل لائک اے چائلڈ, بچے کی طرح اس کا بیہیویئر ہے, کیونکہ اس پہ تو نے چکھا ہی نہیں زہر کسی موسم کا. تو وہ ان کے اوپر وہ عذاب اترے ہی نہیں ہے. عذاب تو نہیں ہے, بیسکلی ایک آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے. ٹریننگ پیریڈ کہاں ان کا گیا. ہم نے ان کو بہت پیمپر کر کے اسکولوں میں ڈالا, اور مار نہیں پیار والا پھر فلسفی آ گئی. اس سے نکلے تو پھر کالجز آ گئے کہ جہاں پہ ٹیچرز کے منہ پہ تھپڑ مار دیں, کون ہوتا ہے وہ آپ سے سختی سے بات کرنے والا. اور اس سے نکل کے یونیورسٹیز جو ہیں دے آر ڈوئنگ سم سارٹ آف بزنس, وہ ایجوکیشن نہیں دے رہے, ٹھیک ہے, ان کو بزنس سے غرض ہے. اور اس میں بھی وہ ٹیچرز کو کہتے ہیں کہ آپ بچوں کو پریویلیج دیں, آپ ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں, اونچی آواز سے نہ بولیں. ہاں, اور فائر کر دیا جاتا ہے. جو ٹیچر تھوڑا سا پڑھانے کی کوشش کرتا ہے یا ویلیوز پہ بات کرتا ہے, سختی کرتا ہے, اس کو فائر کر دیا جاتا ہے, اس کو نکال دیا جاتا ہے, بیکاز وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کسٹمر ہیں, ہمیں پے کر رہے ہیں. تو ان کو انٹرٹین کرنا ہے بیسکلی ٹیچرز نے, ایجوکیٹ نہیں کرنا. صحیح. آج کل کے نوجوان ملک سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ نہیں پڑا, ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ کیوں نہیں بھاگے, اور ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, ہوا کے اندر سرحد نہیں ہے. خدا میرے ایمان کے مطابق وہاں بھی وہی ہے اور یہاں بھی وہی ہے. وہاں بھی ہرے رنگ کی گھاس ہے اور سفید رنگ کا دودھ گائے اور بھینس دیتی ہے. وہاں بھی لوگ ہمارے جیسے ہی ہیں, ان کی آنکھیں ہیں, ناک ہے, کان ہے, ہاتھ ہے. تو فرق کیا ہے؟ آپ اور میں اگر اس ملک سے بھاگ جائیں تو اس جو یہ وقت ہے, کرنٹ ٹائم ہے, یہ جو ٹائم سپین ہے, اس میں کون لوگ تھے جو حالات کو بدل سکتے تھے؟ ہم ہیں. ہم گلہ نہیں کر سکتے. اگر ہمیں بچپن میں موقع نہ ملے ہوتے, ہمارے اوپر ظلم کر کے ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے ہوتے, ہم مر چکے ہوتے, پھر تو ہم گلہ کرتے. ہمیں اس پوری سوسائٹی نے سم ہاؤ بلڈ اپ کیا, ہمیں ساری پریویلیج دی, ہمیں یہاں تک لے گیا. اب ہم نے گیو بیک کرنا ہے اور ہم یہاں سے بھاگ جائیں صرف اور صرف لگژوریس آئٹمس کے لیے. مطلب اس کنزیومر لائف سٹائل کو فالو کرتے ہوئے کہ ہم گاڑی اچھی نہیں لے سکتے, ہم وی اے گاڑی نہیں لے سکتے, ہم اتنے بنگلے نہیں بنا سکتے. بھائی اچھا, ایک گلہ ہے نوجوانوں کا یہی ہوتا ہے کہ ہمیں یہ ریوارڈ نہیں ملتا, ہم جتنی محنت کر لیں ہمیں اس طرح وہ ترقی نہیں ملتی. وہ یہاں پہ وہ کام کریں, یہاں پہ وہ کام کرنا شروع کریں, کام کو آر سمجھنا بند کر دیں. جوتے یہاں پہ پالش کر سکتے نہیں کرتے, یہاں پہ وہ کارٹ لگاتے فوڈ کی نہیں لگاتے, ٹھیک ہے, یہاں پہ وہاں جا کے لگا دیتے, وہاں پہ وہ لان موونگ کر رہے ہوتے ہیں, گاڑیاں دھو رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ گھر کی گاڑی نہیں دھوتے. آپ کے پاس ایکسکیوز کون سا ہے؟ صرف اور صرف یہ کہ جی وہاں پہ پیسے زیادہ ملتے ہیں. بھائی یہاں پہ آپ کریں تو صحیح, آپ نے کوئی ایکسپیرینس کیا ہے, آپ کے پاس کوئی بزنس کا جاب کا ایکسپیرینس ہے, ٹھیک ہے. وہاں جا کے الٹا آپ بدنام خود بھی ہو رہے ہیں اور ملک کو بھی کر رہے ہیں اور قوم کو بھی کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے انجینئرنگ کی ہے, اور انجینئرنگ میں آپ کا ان پٹ کیا ہے؟ آپ نے انجینئرنگ کر کے پوری سوسائٹی کو کیا دیا؟ آپ نے کون سا نیا کانسیپٹ لایا؟ کون سی چیز آپ نے ایجاد کر دی ہے جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو, جس میں پاکستان کا نام آئے؟ آپ یو آر ٹرائنگ ٹو فلی فار سم بکس. آپ تھوڑے سے پیسوں کے لیے یہاں سے بھاگنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اپنی لائف کے لیے, خود غرضی کے لیے آپ بھاگنا چاہ رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر ریسیشن ہے, پوری دنیا فائنینشیل کرائسس کو فیس کر رہی ہے, چاہے وہ کارپوریٹ ورلڈ ہو, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ نائجیریا ہو, ایتھوپیا ہو, کوئی بھی ہو, امریکہ جیسے ملک میں ہو رہا ہے. آپ چھوڑیں, آپ دنیا کی سب سے بڑی جو اس وقت ایمرجنگ اکانومی ہے بھارت کی صورت میں, وہاں پہ کتنے کروڑ لوگ سڑکوں پہ سوتے ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے, اینڈ دے آر ڈوئنگ کارپوریٹ جابس.
وہ صبح ٹائی لگا کے نکلتے ہیں اور کوٹ پہن کے نکلتے ہیں, ہاتھ میں بریف کیس لے کے, لیپ ٹاپ لے کے, اور شام کو آ کے سڑک پہ سوتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ. تو آپ کہاں پہ ہیں؟ پہلے ریشنل اور کریٹیکل تھنکنگ میں دیکھیں تو صحیح کہ ہمارا سٹانس کہاں پہ ہے, ہمارا سٹیٹس کیا ہے. آپ کے پاس چھت ہے, کپڑے ہیں, اچھا کھانا آپ نے کیا, ناشتہ اچھا کیا, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ ملا نہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے, جنہوں نے کرنا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو یہاں سے بہت کچھ کر کے دکھا رہے ہیں. صحیح ہے. جنہوں نے کرنا ہے ان پڑھ, ابھی وہ رانا سکندر حیا صاحب نے ایک گارڈ کی ویڈیو لگائی ہوئی تھی, شاید وہ ایم اے کالج کا گارڈ ہے, ان پڑھ ہے, اور اس نے اپلیکیشن کے اوپر آن لائن کام کر کر کے گرافک ڈیزائننگ شاید وہ کرتا ہے. ان پڑھ بندہ گرافک ڈیزائنر ہے, گارڈ ہے, اور لاکھوں میں کما رہا ہے. وہ کمیونیکیشن بھی چیٹ جی پی ٹی سے کرتا ہے. چیٹ جی پی ٹی سے کرتا ہے, اس کو بتاتا ہے کہ یہ سوال ہے, اس کا جواب کیسے دوں. ادھر سے کاپی کرتا ہے, وہاں پہ کہ کیا لکھا ہوا ہے وہ اس کو بول کے بتاتی ہے چیٹ جی پی ٹی کہ اس نے یہ بولا ہے. بھائی کچھ کرنے والے ہوں تو وہ کہتے ہیں, اقبال نے کہا تھا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. صحیح ہے. اچھا سومی بابو, لاہور میں ایک بحث چل رہی ہے, سوشل میڈیا پر بھی بحث چل رہی ہے ایل جی بی ٹی کیو کی. لاہور میں کوئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر یہ تقریبات ہوتی ہیں؟ آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ کو نہیں پتا. مجھے تو معلوم ہے, اور یہ پوری دنیا میں مسئلہ ہے, دنیا میں, اور اب پاکستان میں بھی یہ سارا معاملہ. میں نے پہلے کہا تھا کہ دنیا گروپ کنفرمیٹی جو پڑھاتے ہیں نا, کمیونیکیشن اور ریشنل اور کریٹیکل تھنکنگ, وہ جانتے ہیں کہ گروپ کنفرمیٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے. یعنی بہت سارے لوگ اگر کریں تو اس کو نارملائز سمجھ لیا جائے, سینسٹیو چیزوں کو ڈی سینسٹائز کر دیا جائے. ہماری اپنی تاریخ ہے, ہمارا اپنا کلچر ہے, ہماری اپنی روایات ہیں, ہم ان کے ساتھ جینا چاہتے ہیں. ہمارا کمپیریزن کسی سے نہیں بنتا. ہاں, وہ ہے نا, اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو ہمارا ان سے کوئی کمپیریزن مغرب سے یا ویسٹ سے نہیں بنتا. ہم اپنے طریقے سے ترقی کریں گے. ہماری نظر میں ترقی یا سکسیس کچھ اور ہے, ان کی نظر میں ترقی اور سکسیس کچھ اور ہے. ان کی نظر میں ہیومن رائٹس کچھ اور ہے, ہماری نظر میں ہیومن رائٹس کچھ اور ہیں. وہاں پہ عورت کام کرتی ہے, وہاں پہ بچوں کی ذمہ داری برابر ہے. مرد چھوڑ کے چلا جاتا ہے اپنے بچوں کو, وہ فورس کرتا ہے اپنی بیگم کو کہ تم کام کرو. ٹھیک ہے, یہاں پہ تو نہیں ہوتا. یہاں تو مرد کی ذمہ داری نان نفقے کی. یہاں تو پریویلیج ہے. یہاں پہ ایک خاتون مسلمان ہو کے اس نے شادی کی, اور یہاں پہ آ کے اس نے کہا کہ توبہ اللہ, یہاں پہ عورتیں اتنا زیادہ مطلب ایش کرتی ہیں, سوری ٹو سے, مطلب یہ اس کے خیالات ہیں. اس نے کہا کہ یہاں پہ تو بہت زیادہ سہولیات ہے کہ عورت کو کوئی کام نہیں کرنا پڑتا, گھر میں رہتی ہے. اس نے کہا کہ میری خواہش ہے کاش میں ایسا کر سکوں, اپنے بچوں کے ساتھ رہوں گھر میں, اور مجھے ساری چیزیں ملتی رہیں. تو یہ ڈفرینس ہے. پھر ایک پوری کیمپین کو نیویگیٹ کرنا میڈیا کے تھرو, اور ان مائنڈس کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں, فوکس کرتے ہیں جو اس پہ ریئیکٹ کریں, کہ خواتین کے حقوق کے نام پہ وہ گھروں میں ان کو بندی بنا کے رکھا جاتا ہے, قید ہوتا ہے, ان کو نکلنے نہیں دیا جاتا. لڑکیاں آج کل آپ ینگسٹر یونیورسٹی میں جائیں تو ان سے پوچھیں تو ان کے مائنڈ میں یہ ہے کہ آبسٹیکلز ہیں اور آگے بند باندھے جاتے ہیں, خواتین کے حقوق نہیں دیے جاتے, ان کو کام نہیں کرنے دیا جاتا. ٹھیک ہے, اور وہ کام بیسکلی کام کیا ہوتا ہے کہ وہ گھومے پھریں, دفتروں کے چکر لگائیں, سی ویز پکڑ کے اپنی مرضی سے آزادی سے گھومے پھریں. کام یہ ہے. اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. آج کل تو ویسے بھی ہوم ورک فرام ہوم جو ہے وہ ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے ویسٹ کے اندر. تو یہ بات ہے. دوسرا ایل جی بی ٹی کیو کا جو آپ نے سوال کیا ہے, وہ پاکستان میں اس وقت بہت تیزی سے سرایت کر رہا ہے, کیونکہ ہمارے پاس جو انسٹیٹیوشنز ہیں, جو تعلیم دینے والے ادارے ہیں, وہاں پہ اخلاقیات نہیں پڑھائی جاتی. بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ وہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن دی جاتی, ایجوکیشن تو دی جاتی, ایجوکیٹ اس طرح سے نہیں کیا جاتا جس میں اخلاقیات ہوں, نارمز ہوں, ویلیوز ہوں. نہ تو وہاں پہ کوئی ریلیجیس اس طرح کی ایجوکیشن ہوتی ہے, نہ ہی مورل ویلیوز پہ کام ہوتا ہے. صرف اور صرف آپ کو نہ صحیح طرح تعلیم دیتے ہیں, نہ تربیت تو ہے ہی نہیں. تربیت ہے ہی نہیں, ہمارے کریکولم کے اندر ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں, ہمارے کریکولم کے اندر ہے ہی نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی اسکولوں کے اندر ایس ایل او بیس کریکولم کو کہتے ہیں کہ لانچ کیا ہے, لیکن ہے ہی نہیں. ایس ایل او بیس لرننگ آؤٹ کمز کہاں پہ ہیں, آپ کی ویلیوز کہاں پہ. آپ کسی کی ڈگری دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ شخصیت کیسی ہے, اس کے اخلاقیات کا معیار کیا ہے, اس کے کون سے پرسنالٹیز کے ایریاز جو ہیں وہ بہت ویک ہیں, کون سے اسٹرانگ ہیں, اس کو کہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو نت نیا واقعات دیکھتے ہیں ابیوزنگ کے, ہراسمنٹ کے, اور یہ کہاں سے آتے ہیں.
اور جو اپر ایلیٹ کلاس کے اندر قتل کے مرڈر کے واقعات ہوتے ہیں اور 9 مہینے پرانی اور 6 مہینے پرانی لاشیں ملتی ہیں فیمس سٹارز کی, اس کے پیچھے کیا ہے؟ ایک پیرل سسٹم چل رہا ہے, پیرل کلچر چل رہا ہے, جس میں میں اور آپ تو شاید نہیں ایگزسٹ کرتے نہ جاتے, لیکن وہ پورا کلچر ایگزسٹ کر رہا ہے. وہ ٹک ٹاک کے تھرو یا دوسری اپلیکیشنز کے تھرو وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. وہاں پہ ڈرگز ہوتی ہیں. آپ کوئی ڈرگ نام لیں جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو اویلیبل نہ ہو, ہر جگہ اس کا شکار نہ ہو. ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, کوسچن مارک ہے کہ کہاں سے آتی ہیں. پھر اس میں سب سے زیادہ جو ایڈکشن وہ لڑکیوں کی ہے. لڑکیاں ایڈکٹ ہیں ڈرگس کی, اور آپ کوئی اگر پوچھنا چاہے نا تو ہم بتا سکتے ہیں, اگر آپ گورنمنٹ کے یا دوسرے ادارے ہیں, اگر ان کو لگے کہ یہ ہم ایسے ہی بات کر رہے ہیں, میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات نہیں, ان کو سب معلوم ہے کہ کہاں کیا کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آنکھیں بند کی ہوئی. اب ادارے یا گورنمنٹ کے لیول پہ اتنی سختی سے نہیں نمٹا جائے گا تو اس کے نتیجے میں LGBTQ کا کلچر پروموٹ ہوگا. ہاں یہ تو پھیل جائے گا. آج لاہور میں ہے تو کل آئس ایڈکشن ہوگی. جب پارٹی پلز کھا کے پارٹی میں مست ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ آزادی چاہتے ہیں, مادر پتر آزادی. ٹھیک ہے, آپ کو پرسنل اگر لبرٹی دے بھی دی جائے تو ویسٹ کے اندر یہ آپ کپڑے اتار کے نہیں گھوم سکتے. ان کے کچھ اسپیسیفک جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ لائک ان کے بیچز ہیں, تو ان کے لیے وہ چیز بہت نارمل ہے. لیکن اس کو بھی ہم کمپیئر نہیں کر سکتے کہ یہاں کے بیچز پہ بھی ویسا کیا جانا چاہیے, کیونکہ ہمارا کلچر کچھ اور ہے, ان کا کلچر کچھ اور ہے. تو اس طرح تو کلچر ہمارا ڈیمیج ہو جائے گا. تو اس کو کیسے روکیں؟ پہلے میں نے کہا تھا کلیشز آف سیولائزیشن, جو SP ہنٹنگٹن کی بک ہے, وہ یہاں پہ میں پھر دوبارہ سے کوٹ کروں گا کہ جو آپ کی سیولائزیشنز ہیں وہ اوور لیپ کریں گی. جو اسٹرانگ اکانمیز ہیں وہ اپنا گند جو ہے نا, بڑا ڈرین جو ہے وہ اسٹرانگ کلچرز کے اوپر وہ فلڈ کریں گی. ٹھیک ہے, اور وہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا, میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم آپ سے سنیں گے وائس اوور, کوئی آپ کا معروف وائس اوور ہو جو آپ نے کیا ہو بطور صداکار. بہت ہیں, ہزاروں کی تعداد میں. یہ تو روز کا کام ہے, یہ تو بہت روز کا کام ہے. اور اچھا, فار ایگزامپل ہمارے پاکستان میٹرز کے لیے آپ کچھ کرنا چاہیں. ہاں چلیں, میں آپ کو کوئی اسکرپٹ ابھی ذہن میں سوچتا ہوں. ہاں چلیں, آپ سمجھیں کہ یہ پاکستان میٹرز کا پرومو ہے. ہاں جی. ہر طرف خاموشی ہے, نہ کوئی بولتا ہے نہ کوئی سنتا ہے, لیکن ہم بولتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. ڈنکے کی چوٹ پر پاکستان میٹرز, دیکھتے رہیے. واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ. تو یہ اس طرح کے وہ پروموز ہوتے ہیں یا ٹیزرز ہوتے ہیں, یا پھر فوڈ کے ہیں, یا آپ کے کلودنگ سٹف ہے, یا کوئی بھی چیز ہے. IVRs ہیں جو آپ کال سنتے ہیں, کال کرتے ہیں تو ہیلپ لائن پہ آپ کو آوازیں آتی ہیں لائک فیل فری ٹو کال فار یمی اینڈ ڈیلیشیس فوڈ ڈیلیوری. سو اس طرح کی جو ڈفرینٹ وہ ہوتے ہیں فوڈ ڈیلیوریز کی, فاسٹ فوڈ کی. اور ہوتا ہے السلام علیکم, شام بخیر, بینک کال کرنے کا شکریہ, اپنے اکاؤنٹ کی معلومات کے لیے 1 دبائیے, نیا اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے 2 دبائیے, ہمارے آن لائن بینکر سے رابطہ کرنے کے لیے 0 دبائیے. یہ وہ IVRs ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ کمپنیز کے, وہ بینکس ہوں, گورنمنٹ کے سیکٹرز ہوں, یا تو وہاں پہ IVRs جو ریکارڈڈ میسیجز ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں. جیسے یہ ٹرینز کے اندر بھی, ہاسپٹلس کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر بھی, اور ڈبنگ کے اندر وہ یہ بچوں کے کارٹون ہیں, بچے شوق سے نہیں. آپ کو بڑوں کا میں بڑوں کو سنا دیں جو انٹرنیشنل لیول پہ چلتی رہی تھی. اچھا. ایریزونا کے جنگلوں میں شام ڈھل رہی ہے, سورج اتر کی اور دھیرے دھیرے غروب ہوتا جا رہا ہے. جنگل کے گھاتک شکاری اپنی کچھاروں سے نکل کر شکار کی تلاش میں ہیں. وہاں پر زیبروں کا ایک جھنڈ قریبی ندی سے پانی پینے کے لیے آ رہا ہے. ایک زیبرے نے شکاریوں کی گند سونگھ لی ہے. اس نے کان کھڑے کر کے پورے جھنڈ کو خبردار کر دیا. اب شکار اور شکاری میں دوڑ شروع ہوتی ہے. جیون نسی کا سفل رہے گا جو زیادہ تیز بھاگ سکتا ہے. واہ جی واہ. یہ وہ جو ڈفرینٹ اینیمل چینلز ہوتے تھے تو ان کے لیے صحیح ہوتا تھا. باقی اس کی ٹونز ڈفرینٹ ہوتی ہیں, کچھ لائیولی ہوتی ہیں, کچھ ڈیپ ہوتی ہیں, کچھ لائٹر ہوتی ہیں.
تو بیسکلی ڈفرینٹ ٹونز جو کریٹ کی جاتی ہیں 3 لیولس کے اوپر. آپ کی جو ووکل زون ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں, ہائی نوٹ, صحیح ہے. مڈ نوٹ ہاں جی. اور ڈیپ نوٹ. ہائی نوٹس جو ہوتے ہیں یہ موسٹلی آپ کے جوائے کو, بہت ہی ایکسپریسو ہیپینس کو شو کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں. واو, یہ تو سچ میں بہت ہی مزے کی چیز ہے. تو یہ ہائی نوٹ پہ تھوڑا چلا گیا. صحیح. جو کیجول ڈاکومنٹریز ہوتی ہیں یا نیوز ہوتی ہے, جو نیوز کا اوریجنل اس کے ایتھیکل ویلیوز کے حساب سے, جو اس کے براڈ کاسٹنگ ایتھکس ہیں نا, اس کے حساب سے جو نیوز پڑھی جاتی ہے وہ مڈ میں ہوتی ہے. صحیح. آپ کے مڈ زون کے اندر ہوتے ہیں, جس میں بہت زیادہ سسپینس یا تھرل نہیں ڈالتے. جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بوم بلاسٹ ہوا ہے اور یہاں پہ لاشیں بکری ہوئی ہیں. مطلب یہ بیسکلی تو یہ ایتھک جو براڈ کاسٹنگ ایتھکس ہیں وہ اس میں تو یہ ہے ہی نہیں. ہے نہیں ہے, تو لیکن وہ کیا کہتے ہیں سنسنی پھیلانا وہ ہے ہی نہیں. کیونکہ جب آپ نیوز دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اس میں پرسنل جو بائسنگ ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے. وہ نہیں ہونی چاہیے. آپ نیوز دے رہے ہیں, خبر دے رہے ہیں بس. تو وہ بھی مڈ میں ہوتی ہے. جیسے بڑے بڑے آپ اداروں کو دیکھ لیں, بی بی سی ہے, ڈی ڈبلیو ہے, وائس آف امریکہ ہے, یہ پاکستان ٹیلی ویژن ہے, اس کے پرانے آپ خبر نامے کو دیکھ لیں, بڑی تسلی اور ٹھہراؤ کے ساتھ خبر دی جاتی تھی. وہ مڈ زون میں ہوتا ہے. جو ڈاکیومنٹریز ہوتے ہیں وہ بھی مڈ زون میں ہوتے ہیں. لاہور باغوں کا شہر, کالجوں کا شہر, تہذیب و تمدن کا یہ مرکز, کئی ہزار سالوں کی داستانیں اپنے دل میں سموئے ہوئے ہے. یہ مطلب وہ مڈ جو ہوتا ہے نا, مڈ کا بھی ہوتا ہے کہ اپر مڈ اور لوور مڈ, تو اس میں یہ چلتی رہتی ہیں. پھر یہ ہوتا ہے ڈیپ جو ہوتا ہے وہ فل آف ایموشنز ہوتے ہیں. آپ کے جتنے بھی ڈیپ نوٹس ہوتے ہیں نا, گلے سے نیچے سینے اور پیٹ کے, تو وہ فل آف ایموشنز ہوتے ہیں. آپ کے جتنے بھی ایموشنز ہوتے ہیں نا, 9 قسم کے ایموشنز ہوتے ہیں آپ کی وائس ایکٹنگ یا ایکٹنگ کے اندر, سے نورسا کہتے ہیں. صحیح. تو وہ نورس جو ہوتے ہیں وہ آپ کے سب سے زیادہ آپ کے ڈیپ میں ہوتے ہیں. وہ آپ کے سامنے فار ایگزامپل کوئی کھانا پڑا ہے تو اس حوالے سے کوئی اگر کھانا جو ہوتا ہے نا, یہ کھانے کے لیے انجوائمنٹ جو ہوتی ہے یا ایکسپریشنز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہائی نوٹ میں ہوتے ہیں. لیکن جو فیئر ہے, جو ڈر ہے, جو لو ہے, رومانس ہے, اس طرح کے جتنے بھی ایموشنز ہوتے ہیں نا, اگریشن ہے, وہ ڈیپ نوٹ کے اندر ہوتے ہیں. صحیح. مجھے سارے سپاہیوں پر مکمل اعتماد ہے. اگر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہی تو الگ صبح ہم دشمن کے قلعے پر حملہ کر کے فتح حاصل کر لیں گے. اللہ ہمارے ساتھ ہے, انشاءاللہ فتح ہماری ہے. فتح ہماری. تو یہ ہے ڈیپ نوٹس کے اندر. یہ گلے سے نیچے جب آپ کے پیٹ اور سینے کی آواز ہوتی ہے نا, اس میں اتھارٹی اور کمانڈ ہوتی ہے, اور فل آف ایکسپریشن اور ایموشنز اس کے اندر صحیح مرج ہوتے ہیں. صحیح. اور جو مڈ زون ہوتا ہے اس میں آپ ایکسپریشن ایڈ کر سکتے ہیں, ایموشنز اس میں بہت کم ایڈ ہوتے ہیں. صحیح. اور جو ہائی نوٹ ہوتے ہیں اس میں موسٹلی جو ہے نا وہ انجوائمنٹ, اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ سیلز لگتی ہیں کپڑوں پہ, فوڈ پہ, کسی بھی چیز پہ, ابھی وہ آزادی سیل چل رہی ہے اور اس طرح کی, let's grab the آزادی سیل, 20% on all products, 20% off. تو وہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ پھر بڑی ایک اناؤنسمنٹ کی شکل میں کہ کچھ نیا ہو گیا ہے, بڑا اچھا مزے کا ہو گیا ہے, تو وہ ہائی نوٹ کے اندر پھر. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا لوگوں نے, تو اس کو کیسے کریں گے آپ ان سے ریکویسٹ؟ ہاں وہ تو ڈفرینٹ اس کے بھی طریقے ہو سکتے ہیں, جیسے ہکس ہوتی ہیں نا. ہاں جی. ہاں وہ بھی. پلیز لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب پاکستان میٹرز. مطلب اس کے ڈفرینٹ وہ سٹائلز ہو سکتے ہیں, اب آپ کے اکارڈنگلی اس کو ڈفرینٹ ہکس دی جا سکتی ہیں. چلے ٹھیک ہے, یہ تو ہم کرتے رہے تو پروگرام بہت آگے بڑھ جائے گا, لیکن لاسٹ پہ آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے, پاکستانی قوم کو کیا پیغام دیں گے؟ اقبال نے کہا تھا کہ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا, پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد. صحیح. اور انہوں نے کہا تھا کہ معجزۂ فن کی ہے خون جگر سے نمود, کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. کہ اگر آپ کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں, اپنے ٹیلنٹ کا, اپنے فن اور اپنی قابلیت کا لوہا منوانا چاہتے ہیں, تو آپ کو عمل کی بھٹی سے گزرنا ہوگا, امتحانات سے گزرنا ہوگا. سنگ و خشت اگر آپ کو دے بھی دیے جائیں, سہولیت دے بھی دی جائیں, تو اس سے نئے جہان پیدا نہیں ہوں گے. اور اقبال کے جو شاہین ہیں وہ خطروں سے نہیں گھبراتے. شاہین ایک ایسا پرندہ ہے, واحد پرندہ ہے جو بارش میں اڑتا ہے, کیونکہ وہ بادلوں سے اوپر چلا جاتا ہے اور بارش اس کے پروں کو بھگو نہیں سکتی. جب حالات مشکل ہو جائیں تو آپ اونچا اڑیے,
تم دے عباد مخالف سے گھبرانے کی قطن ضرورت نہیں. انشاءاللہ اچھا سوچیں, لا آف اٹریکشن کے تحت اچھا سوچیں گے, پازیٹیو سوچیں گے, پازیٹیو لوگ ملیں گے, نئی منزلیں, نئی جہتیں اور نئے راستے آپ کا استقبال کریں گے, اور انشاءاللہ جلد آپ اپنی نئی منزلوں کو پالیں گے. بہت شکریہ سومی بھائی, آپ نے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ آپ کا اور پاکستان میٹرز کا کہ آپ نے سارے آپ کے ناظرین سے, ویورز سے بات کرنے کا موقع دیا, اور بڑا مزہ آیا. ٹھیک ہے جی ناظرین, امید ہے کہ آپ کو یہ ہمارا پوڈ کاسٹ بہت پسند آیا ہوگا. پسند آیا ہوگا ضرور, پسند آیا تو نیچے کمنٹ بھی کریں, اور کچھ سوال ہیں آپ کی ذہنوں میں تو ہمارے سے سوال بھی کیجیے گا, اور اس پروگرام کو پروموٹ آپ نے ضرور کرنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.